الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی وانذر عشیرتک الاقربین وقال تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی 3 الگ الگ جگہ سے آیات کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ آیتیں الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن ان تینوں مضامین میں جوڑ ہے۔ پہلی آیت کریمہ 28ویں پارے کی سورۃ تحریم کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچنے اور بچانے کا اہتمام کرو۔ جہنم سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان اسباب سے بچے اور اس راستے پر جانے سے بچے جو راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ جو اسباب جہنم کو لے جاتے ہوں، ایسے اسباب سے بچو۔ تو پتہ چلا کہ جہنم سے بچنے کا مطلب یہ ہے
کہ ان اعمال اور ان عقائد اور ان اخلاق کا علم ضروری ہے جو عقائد، نظریات، خیالات اور جو اعمال، جو اخلاق جہنم میں لے جاتے ہوں، علمی نہ ہوگا تو آدمی جہنم میں جانے والے اسباب سے بچے گا کیسے؟ جیسے ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، اس کا عقیدہ غلط ہے، تو اسے جہنم سے بچنے کے لیے صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے حضور آخری نبی ہیں، تو وہ اس عقیدے کا کیسے پابند ہوگا؟ ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تو وہ ان اعمال کی کیسے پابندی کرے گا؟ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے ریاکاری حرام ہے، حسد حرام ہے، بغض و کینہ حرام ہے، تکبر حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے غیبت کرنا بدترین گناہ ہے، تو ان بد اخلاقیوں سے کیسے بچے گا؟ تو پتہ چلا کہ جہنم سے بچنے کا مطلب جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچنا ہے، اور ان اسباب سے آدمی اس وقت بچے گا جب آدمی کو جہنم میں لے جانے والے عقائد، اخلاق و اعمال کا بھرپور علم ہوگا، پختہ علم ہوگا۔ اور یہ علم ہو گیا، سب سے پہلے آدمی خود اس کا اہتمام کرے، ہر چھوٹا بڑا، نوجوان بوڑھا اس کا اہتمام کرے۔ ایک تو یہ ہو گیا قرآن کریم نے، اسی کو ایک دوسرے جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا اہتمام کرو۔ تم خود جہنمی ہو، اور اگر تم جہنم میں جانے والے اعمال میں مبتلا ہو تو دوسرے کو جہنم والے اعمال سے بچانے کا کیا اہتمام کرو گے؟ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس کے بعد فرمایا اتنے میں بس نہیں، ایک آدمی نے پڑھ لیا، ایک آدمی نے قرآن سیکھ لیا، ایک آدمی نے حدیث پڑھ لی اور اپنے کونے گھر میں بیٹھ گیا، عبادت کر رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اشراق کا پابند ہے، چاش کا پابند ہے، ذکر و تلاوت اوراد و وظائف کا خوب پابند ہے، لیکن اس نے اپنے اہل و عیال کا خیال نہ کیا تو اس کی قیامت میں گردن ناپی جائے گی، اس سے پوچھ ہوگی، گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ کل مسئول عن رعیتہ، فرمایا گھر کے ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا۔ ماں باپ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے دوا کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لباس کا انتظام کرتے ہیں، اس کے گھر کا، سواری کا، اس کے ہر دکھ سکھ میں وہ برابر ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ایک اور بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ کہا کہ جس طرح تم اپنے بچوں کے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، دوا دارو کا، تم کے سواری کا، گھر کا، لباس کا انتظام کرتے ہو، کہا بھائیو تم اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا اہتمام کرو۔ اپنی آخرت بنا لینا کافی نہیں، اس امت کو صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اس کو پوری امت کو قرآن پڑھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، مجھے حدیث آتی ہے، میں خوب عمل کا پابند ہوں، وہ ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ
قرآن نے اس پر اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ڈالی ہے اور کہا وَأَهْلِكُمْ، تم اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرو، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کے تربیت کا انتظام کرو، ان کو بتاؤ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کو بچاؤ صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کو بتاؤ اولیاء اللہ کیا چیز ہوتے ہیں، ان کو بتاؤ حضور کیا چیز ہیں، ان کو بتاؤ آخرت کیا چیز ہے، ان کو بتاؤ قبر کیا چیز ہے، ان کو بتاؤ حشر کیا چیز ہے۔ جہاں ڈاکٹر کی تعلیم دیتے ہو، جہاں تم ڈاکٹری کی طب کی تعلیم دیتے ہو، انجینئرنگ کی تعلیم دیتے ہو، جہاں اسکول کی تعلیم دیتے ہو، قرآن نے یہ خاص عنوان کے تحت یہ کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا اہتمام کرو۔ دو ذمہ داریاں قرآن نے یہاں بیان کی ہیں اور یہ کہا ایمان والو قوا انفسکم، حکم دیا جا رہا ہے، مشورہ نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں ہے کہ تم کرو تو بھی چلے گا، نہ کرو تو بھی چلے گا، نہیں، یہ حکم ہے اور حکم یہ قرآن مجید میں ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ حکم آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور یہ حکم مستحب درجے کا حکم نہیں ہے۔ جیسے مستحب، جیسے نفل نماز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فرض نماز اور ایک ہوتی ہے واجب نماز جیسے وتر کی نماز ہے، اور ایک ہوتی ہے سنت نماز اور ایک ہوتی ہے نفل و مستحب درجے کی نماز۔ یہ مستحب درجے کی نماز نہیں ہے، یہ نفل درجے کا حکم نہیں ہے کہ نہ کرو گے تو بھی چلے گا، نہیں، یہ تاکیدی حکم ہے اور کہا جا رہا ہے قوا انفسکم، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بچوں کو عالم بناؤ، تم بچوں کو جو ہے وہ حافظ بناؤ، تم بچوں کو محدث بناؤ، تم بچوں کو مفسر بناؤ، تم بچوں کو جو ہے وہ پورے فقہ اسلامی کا عالم بناؤ، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا اہتمام کرو، یعنی کم سے کم اتنے عقیدے تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو ایک ادنا سے ادنا درجے کے مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور کم سے کم ان اعمال اور اخلاق کا علم ہونا چاہیے، بیسک، بنیادی، مرکزی، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے پورے قرآن و حدیث کا تفصیلی علم، ہزاروں لاکھوں صفحات پر جیسے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ تو جو ہے اگر 100 میں ایک آدمی عالم بن گیا، 1000 میں ایک آدمی عالم بن گیا، 1,00,000 میں 10 آدمی عالم بن گئے تو بھی امت کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہاں مکمل عالم بننے کا مسئلہ نہیں اٹھایا جا رہا، یہاں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کم سے کم اسلام کی بنیادی تعلیمات تو دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے تمہارا بچہ اسلام کے بنیادی عقائد سے بھی نہ آشنا ہو، بے خبر ہو، ناواقف ہو، اسے نہ اللہ معلوم ہو، نہ اسے رسول معلوم ہے، نہ اسے صحابہ کا علم ہے، نہ اولیاء اللہ کا علم ہے، نہ اسے امام مہدی کا علم ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسے عقیدے معلوم ہے، نہ اسے آخرت کے بارے میں عقیدے معلوم ہے، نہ اسے قبر و حشر کے بارے میں عقیدے معلوم ہے، نہ اسے توحید و شرک کے درمیان اسے فرق معلوم ہے۔ ایسے بنیادی عقیدے سکھاؤ اور ختم نبوت کا مسئلہ اسے سمجھاؤ، صحابہ کی عظمت و عقیدت سے متعلق اسے عقیدے بتاؤ اور قیامت سے متعلق اسے عقیدے بتاؤ۔ یہ مطلب ہے وَأَهْلِكُمْ نَارًا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا اہتمام کرو۔ تیسری ذمہ داری قرآن کریم نے کی، ایک اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، تیسری ذمہ داری کی طرف قرآن نے ایک تیسری جگہ، ایک آدمی کہتا ہے میں نیک ہو گیا، مجھے علم آ گیا، کافی ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، بنیادی تعلیم بھی فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، جیسے جو مالدار پر حج فرض ہے،
اس طرح ایک مسلمان ماں باپ پر اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا فرض ہے، یہ فرمایا۔ تیسری ذمہ داری ایک تیسری جگہ قرآن نے ارشاد فرمائی ہے، اور کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ فرمایا ایک آدمی کہتا ہے میں نیک ہو گیا، میرے بیوی بچے نیک ہو گئے، قرآن کہتا ہے اتنا کافی نہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے رشتہ داروں کے عقیدوں کی خبر گیری کرو، ان کا خیال رکھو، ان کا حساب لو، ان کا جائزہ لو، ان کی خبر لو، جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس کبھی کبھی سفر کرو، اور دیکھو تمہارے رشتہ دار گمراہیوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، ان کو نماز نہیں پتا، ان کو روزہ نہیں پتا، وہ شرکیہ اعمال میں مبتلا اور ملوث ہے، ان کو بتاؤ، اللہ بتاؤ، ان کو توحید کا علم دو، اور ان کے بچوں کو آخرت کی طرف، دین کی طرف، دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرو۔ رشتہ داروں کی دینی تعلیم و تربیت پر کڑی نظر رکھنا یہ ہر مسلمان کی تیسری ذمہ داری ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ ایک چوتھی ذمہ داری کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور بڑا عجیب و غریب انداز میں کہتا ہے، ذرا تسلی سے سنو میرے اس جملے کو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن نے چوتھی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے کہا، تمہاری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری امت کی بے دینی کے ختم کرنے کی فکر کرنا، کہ پوری امت علم کے راستے پر پڑ جائے، قرآن کے راستے پر پڑ جائے، اور پوری امت حدیثوں کے راستے پر پڑ جائے۔ لوگ گمراہ لوگوں کی ایک بڑی علامت یہ ہوتی ہے، وہ کبھی قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں دیں گے، وہ کبھی قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، وہ کبھی حدیث کا حوالہ نہیں دیں گے، وہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، حدیث کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، قرآن کریم کی تفسیروں کا، حدیث کی تشریحات کا حوالہ دینے کا اہتمام نہیں ہوگا۔ یہ گمراہ لوگوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور ہمارے اہل حق اب گمراہ لوگوں کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ انہیں قرآن نہیں آتا، انہیں حدیث نہیں آتی، انہیں نہیں معلوم قرآن کریم کی تفسیر، انہیں نہیں معلوم حدیث کی تشریح۔ بزرگوں، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کا شیوا ہے، یہ گمراہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن و حدیث کی تعلیم کا اپنے حلقوں میں اہتمام کرنا، یہ اہل حق کی بڑی بڑی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے۔ 4 ذمہ داریاں قرآن نے کی، اور یہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کی رفع نصالی کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیا نفع پہنچانا ہے؟ پانی پلانا نفع ہے؟ کیا کپڑے پہنانا نفع ہے؟ کیا بھوکوں کو کھانا کھلانا نفع ہے؟ کیا ننگوں کو کپڑا پہنانا نفع ہے؟ کہا ہاں، کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، پانی پلانا بھی نیکی ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا بھی نیکی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دوائی کا انتظام کرنا بھی بے شک نیکی ہے۔ لیکن یہ نبوت کے، بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے نہیں ہے۔ نبی نے یہ کام بھی کیا ہے، نبی نے پانی بھی پلایا ہے، نبی نے کھانا بھی کھلایا ہے، نبی نے ننگوں کو کپڑا بھی پہنایا ہے، اور بیماروں کے لیے دوائی کا انتظام بھی کیا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو نبی نے دور بھی کیا ہے۔ لیکن قرآن نے عجیب و غریب انداز میں اس بات کو اٹھایا ہے، اور کہا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہا کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اصل نبی کا کام ہے، وہ ضمناً کام ہے۔ یہ ایک عالم وہ راستے پر بیٹھ کر پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے ثواب ملے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گردن نہ پی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ کام ایک چھوٹا آدمی بھی کر سکتا تھا، تیرا کام تو یہ تھا کہ تو قرآن پڑھ کر لوگوں کو قرآن پہنچاتا، تیرا کام یہ تھا کہ حدیث سمجھ کر لوگوں کو حدیث سمجھاتا، تیرا کام یہ تھا کہ لوگوں کے عقائد و نظریات ٹھیک کرتا، تیرا کام یہ تھا کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کی فکر کرتا۔ یہ اصل نبی کا کام ہے۔ اس پوری تمام تفصیلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ایک لفظ میں قرآن کریم نے کہا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی کا اصل کام یہ ہے، جب امت کو کہا جاتا ہے بھائی پانی پلاؤ، آؤ بھائی، آؤ کھانا کھلاؤ، بھائیو آؤ
تم دوائیوں کا انتظام کرو، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا طبقہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب آواز دی جاتی ہے آؤ قرآن پڑھو، آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن پہنچاؤ، آؤ حدیث کی تعلیم کو عام کرو، ایک بہت بڑا امت کا طبقہ ایسا ہمارے مسلمانوں کا پیدا ہو گیا ہے جو اسے غیر ضروری سمجھنے لگا ہے۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنے آپ کی فکر کرنا، دوسرا اپنے بچوں کی اہل و عیال کی فکر کرنا، اور تیسرا اپنے رشتہ داروں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اور فکر کرنا، اور چوتھا پوری امت کی بے دینی کو دور کرنے کی فکر کرنا۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، تاریخ اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو خوب اندازہ ہے اور اندازہ ہوگا، وہ یہ کہ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا سب سے پہلے جبریل آسمانوں سے اللہ کے حکم سے جبل نور کے غار حرا میں اس امت کے آخری نبی پر وحی لے کر تشریف لاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اے نبی نماز پڑھو، نبی روزہ رکھو، نبی زکوٰۃ دو، حج کرو، غریبوں کے کھانے کی فکر کرو، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ۔ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو اور پڑھو۔ پڑھو گے تو پتا چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کیا ہیں، ان کی تمام تفصیلات تمہیں اس وقت معلوم ہوں گی جب پڑھو گے۔ اور علم آئے گا پڑھنے سے، علم آئے گا سننے سے، علم آئے گا پوچھنے سے۔ 3 راستوں سے علم آتا ہے، ایک تو یا تو خود پڑھو، یا نہیں تو کم سے کم سنو، یا نہیں تو پوچھ کر علم حاصل کرو۔ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے وہ پڑھتے بھی نہیں، وہ سنتے بھی نہیں، وہ پوچھتے بھی نہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، قربان ہو اللہ کے کلام پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، ایک نبی امی پر یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے نہ سننا اور نہ پڑھنا اور نہ پوچھ کر علم حاصل کرنا، یہ تو منافقین کا شیوا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح بنیادی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز کا علم حاصل کرنا، زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا کہ نماز ٹھیک ہو جائے، زکوٰۃ کا حکم ٹھیک طور پر پورا ہونے لگے، حج ٹھیک طور پر ادا ہونے لگے، اور روزہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ مسائل کا علم، کہا طلب العلم علی کل مسلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض درجے کا حکم ہے۔ بھائیو، ہمیشہ اس سے پہلے بھی میں نے توجہ دلائی ہے اور سوچا کہ یہ مدارس کے کھلنے کا وقت ہے، یہ مکاتب کے کھلنے کا دوبارہ وقت ہے، تو سوچا کہ اس کی طرف دوبارہ توجہ دلائی جائے، تو میں نے یہ پورے ترتیب وار یہ باتیں لکھ کر لائی ہیں، امید ہے کہ یہ باتیں میری مکمل ہو جائے۔ دیکھو، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، نعمت بھی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو امانت میں خیانت کرے گا اس سے پوچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، اس سے گرفت ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک باپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتا ہے، آ کر کے وہ اپنے بچے کی شکایت کرتا ہے کہ بچہ میری بات نہیں سنتا، بچہ میرا فرما بردار نہیں ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لمبی چولی جو وہ فہرست تھی شکایتوں کی۔ روتے روتے اس نے حضرت عمر کو سنایا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس بچے کو پکڑ کر ان کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ بچے کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر بچے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگے کہ بچے، تم اپنے باپ کی مخالفت کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو؟
باپ کے حقوق اسے سمجھانے لگے تو بچے نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے میرے والد کی شکایتیں سن لی؟ کہاں سن لی؟ تو اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سنیے. یہ صحابہ کا دور تھا کہ ایک بچہ امیر المومنین سے اس طرح خطاب کرتا ہے کہ امیر المومنین باپ کی سن لی تو بچے کی بھی سنیے. دونوں کی گفتگو سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط طریقہ ہے فیصلے کا. اس کے بعد بچے نے کہا کہ پوچھو میرے باپ کو کہ اس نے میری تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا تھا. پوچھو میرے باپ کو اس نے کیا مجھے دینی تعلیم سکھائی تھی، کیا اس نے میری تربیت کا انتظام کیا تھا. یہ پوچھنا تھا کہ والد کا سر شرم سے جھک گیا. تو والد نے تو حضرت عمر نے کہا تو قصور بچے کا نہیں، قصور تمہارا ہے. قصور بچے کا نہیں، قصور تمہارا ہے. بھائیو یہ بچے نعمت بھی ہیں، یہ بچے امانت بھی ہیں. یہ قرآن کریم کے یاد کرنے کو اللہ رب العزت والجلال نے آسان فرمایا ہے. ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ ہے تم میں کوئی قرآن کریم کو پڑھنے والا؟ قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ، جیسے قرآن کریم کو آسان کیا گیا. آسان اس لیے کیا گیا کہ جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ آسان کر دیا جاتا ہے. جیسے ہوا ہے، ہوا کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا، تو ہوا کو آسان کر دیا گیا. مفت میں آدمی ہوا لے رہا ہے، سانس کا استعمال سانس لے رہا ہے، ہوا کو استعمال کر رہا ہے. اس کے بالمقابل آپ دیکھیے ہیرے ہیں، موتی ہیں، آدمی اس کے بغیر بھی انسان کا کام چل جاتا ہے، اس کے بغیر بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے. ہیرے جواہرات میرے خیال کو ہزاروں میں سے کسی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر آدمی ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا. اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. آسان اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، اس کے بغیر تمہاری روحانی زندگی کا سفر ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا. یہ قدم بھی تمہارا طے نہیں ہو سکتا. بھائیو بات تو بہت لمبی ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں. ایک حق اس کا حق عظمت ہے کہ اس کی عظمت دل میں پیدا کی جائے اور اپنے بچوں کو بھی بتایا جائے. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں. مدینہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. ان کی قبر کو کئی مرتبہ کھولا گیا دوسروں کو دفنانے کے لیے. حکومت کا یہی اصول ہے، جب بھی کھولا جاتا ان کی لاش جو ہے وہ تر و تازہ دیکھی جاتی. تو ان کے بچوں سے، خاندان سے رجوع کیا گیا، پوچھا گیا کہ جب بھی آپ کے والد کی قبر کو کھولا گیا وقفے سے آپ کے والد کی میت کو تر و تازہ دیکھا گیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے والد تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن یہ خاص بات میں ان کے اندر یہ دیکھتا تھا کہ جب بھی خاندان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ سامنے آ جاتا تو وہ جب اگر پیر پھیلاتے ہوئے شرمتے، اگر لیٹے ہوں تو بیٹھ جاتے اور اپنے پیر کے پاس کسی حافظ بچے کو بیٹھنے نہ دیتے، کسی حافظ کی طرف اپنا پیر لمبا نہ کرتے. ہو سکتا ہے کہ اس کی قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہو. یہ کہ حق محبت، اس کے ساتھ محبت کرنا، قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھنے والے اور سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک معاملہ ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کریم خریدا اور گھر لے آیا. لے آنے کے بعد اسے خیال ہوا کہ اب یہ کہاں رکھیں؟ گھر بہت چھوٹا تھا. کہتے ہیں اگر ادھر رکھتے ہیں تو ادھر پیر لمبے نہیں کر سکتے، وہ سونے کی جگہ ہے، اور ادھر رکھتے ہیں تو بلا وجہ قرآن کریم کے رکھنے کی جگہ کو بدلنا مناسب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی تذبذب و تردد کی حالت میں وہ قرآن کریم ساری رات اپنے سر پر لیے کھڑے رہے.
تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ کسی کسی کی ادا پسند آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے سینے میں قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ فرما دیا. اللہ اکبر. پاکستان کا ایک علاقہ ہے شجاع آباد, وہاں ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کا نام ہے حافظ والا. گاؤں کا نام ہی حافظ والا ہے. کہتے ہیں 200 سال سے پورے گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں گھر کا کوئی نہ کوئی بچہ حافظ نہ ہو. آپ اندازہ لگائی, 200 سال سے اس گاؤں پر اللہ کا یہ فضل ہے. تیسرا حق ہے قرآن کریم کا, حق تلاوت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے. اسے ماں کا حق ہوتا ہے, باپ کا حق ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہو جائے, ختم کیا جائے. ہم کو سالوں ہو جاتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے. میں تو کہا کرتا ہوں قرآن کریم پڑھنا تو دور کی بات ہے, سمجھنا دور کی بات ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن کریم کی زیارت کر کے سالہ سال ہو گیا, قرآن کریم کو انہوں نے دیکھا تک نہیں, قرآن کریم کی زیارت نہیں کہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے. کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, مدینے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. پیسے والے لوگ بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے, گھروں میں رکھا ہوا ہے. اس کی زیارت کر کے کسی کو 10 سال ہو گئے, کسی کو 20 سال ہو گئے, پڑھنا نہیں, قرآن کریم دیکھا بھی نہیں, قرآن کریم کو چھوا تک نہیں. بھائیوں کم سے کم قرآن کریم کو دیکھا تو کرو, دیکھنا شروع کرو, کم سے کم ادب سے عظمت سے چھونے کی کوشش تو کرو. ہو سکتا اللہ کو تمہاری یہ ادا تمہیں پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو کہا کرتا ہوں قرآن کریم کم سے کم روزانہ ایک آیت تو پڑھا کرو. ایک پارہ نہیں پڑھتے, 10 پارے نہیں پڑھتے, ایک آیت تو پڑھا کرو. چوتھا حق کے حفاظت, روزانہ کم سے کم ایک آیت یاد کرنا, پڑھنا, یہ قرآن کریم کا حق ہے. 5واں حق کے اشاعت, قرآن کریم کو پھیلانا, عام کرنا, یہ قرآن کریم کا 5واں حق ہے. یہ کام مدارس انجام دیتے ہیں, یہ کام مکاتب اسلامیہ انجام دیتے ہیں. قرآن کریم کو پھیلانا, دوسروں تک پہنچانا. اور پھر یہ آیت آتی ہے دوسرے کو سکھا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے تو طواف کرتے کرتے ایک بوڑھے صحابی کو انہوں نے التحیات سکھائی جو آخری عمر میں ایمان قبول کیے تھے. یہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھانے کے لیے. ہمارے اوپر صرف ذمہ داری پڑھنے کی نہیں ہے, ہماری ذمہ داری پڑھانے کی تھی, ہماری ذمہ داری پڑھانے کی تھی, پہنچانے کی تھی, ہماری ذمہ داری سمجھانے کی تھی. ایک شاعر نے کیا خوب کہا, کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. ہم کو تو آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا تھا, ہم کو تو امام بنایا گیا تھا, اور یہ قوم جس کو امام بنایا گیا تھا یہ یورپ کی غلام بنی ہوئی ہے, یہ امریکہ کی غلام ہے, یہ لندن کی غلام ہے, یہ مغربی ممالک کی غلام ہے, یہ ان کے تلوے چاٹ رہی ہے. اس کے پاس قرآن ہے, اس کے پاس حدیث ہے, اس کے پاس محمد جیسا نبی ہے, اس کے باوجود یہ امت اتنی پستیوں اور ذلتوں میں گری ہوئی ہے. یہ ساری امت کے لیے رہبر بنا کر بھیجی گئی تھی, یہ غلامی کر رہی ہے. قرآن کریم کے چھوڑ دینے کی یہ نحوست ہے. بات بہت دور گئی. اب میں جو ہے بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بات کہنے کو ہو تو بہت دور کی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات اور کہی تھی آپ حضرات کو. ایک تو دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام کرنا, دوسرا بچوں کو اپنے, تم جہاں انگریزی پڑھاتے ہو وہیں اپنے بچوں کو اردو اور عربی سکھانے کا بھی اہتمام کرو. اردو پڑھو. ہمارے اسلام کا بہت بڑا لٹریچر, 80% لٹریچر اب تو انگریزی میں منتقل ہو رہا ہے, لیکن اب بھی 80% لٹریچر ایسا ہے جو عربی میں اور اردو میں ہے. اپنے بچوں کو اردو سکھانے کا اہتمام کرو. یہ مدارس وہ مکاتب آج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, سانس کا حکم رکھتے ہیں. اگر سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں, ورنہ ختم. ملی تشخص کی حفاظت یعنی مدارس و مکاتب سے ہے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 80 سال پہلے فرمایا تھا کہ دوستو بزرگوں، دینی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم دینا گناہ ہے۔ دنیاوی تعلیم دینا کوئی غلط نہیں، تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، سائنسدان بنو، جو بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن دینی تعلیم دو۔ ایسا نہ ہو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بچہ جائے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ بھائیو، اس عارضی اور فانی دنیا کے لیے اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا کی جیل سے واپس ہے تو کہا، میں یہ عزم لے کر کے آیا ہوں کہ بچے، پوری امت کے ایک ایک بچے کو قرآن کریم کے الفاظ بھی پڑھاؤں گا اور ان کے بچوں کو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کا مطلب بھی سمجھانے کی تحریک چلا دوں گا۔ وہ تحریک کسی حد تک کامیاب ہوئی، اسے اور بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، جو علماء دیوبند کے تاجدار ہیں اور ان سب کے مخدوم ہیں اور ان سب کے سید الطائفہ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے کسی عمل پر نجات کی امید نہیں ہے، لیکن میں نے مکاتب کا جال بچھا دیا ہے ملک میں، اس کی داغ بیل ڈالی ہے، میرے اس عمل پر مجھے نجات کی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے، اگر آپ مجھے میرے کسی پیغام کے منتظر ہوں تو میرا پیغام یہی ہے، اور اگر آپ کسی درخواست کو سننے کے موڈ میں ہوں تو میری یہ درخواست ہے، اگر آپ کسی مشورے کو طلب کرتے ہوں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے۔ اس وقت اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا کام وہ مکاتب کا قیام ہے۔ کچھوا اپنی سست رفتاری کے باوجود سو رہا ہے اور خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باوجود مصروف عمل ہے، باطل ایڑی چوٹی کا زور اس نے لگا دیا ہے۔ بھائیو، اس وقت جو ہے ملت کے دیگر کام، میں نہیں کہتا کہ نہ کرو، لیکن یہ کام تمہیں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا، اس مکاتب کو اور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کو، ان کے عقائد، اعمال و اخلاق کی تعلیم سے ہم نے روگردانی کی، تو پھر ہمارے بچے 10 20 25 سال ہوتے ہوتے اسلامی عقیدوں سے مرتد ہو جائیں گے۔ آخری بات، آج کے جمعہ کی آخری بات کہنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، آخری بات ایک کہوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، جب انتقال ہوا تو جب موت کے آثار شروع ہوئے، نزا کا عالم تو اپنے بچوں کو جمع کیا۔ حضرت یعقوب نے جمع کر کے انہوں نے پوچھا، بہت توجہ سے سنو میری اس بات کو، کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، یہ سوال کیا۔ اب ایک اور جملہ توجہ سے سنو، سوال کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے، سوال کرنے کا یہ ایک اصول ہوتا ہے، جواب بچے کو پہلے یاد کرایا جاتا ہے۔ سوال تو سالانہ امتحان میں کیا جاتا ہے، سال بھر جواب بچے کو یاد کرایا جاتا ہے، سوال تو سال کے آخر میں امتحان میں کیا جاتا ہے۔ جب جواب یاد ہی نہیں کرایا، جب قرآن سکھایا ہی نہیں، جب حدیث سکھایا ہی نہیں، تو سوال کیا کرو گے؟ اگر سوال، نبی نے سوال کیا، قرآن نے اتنا ہی تذکرہ کیا ہے، لیکن علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے زندگی بھر وہ جواب کو یاد کرایا تھا۔ اس طرح ہم کو بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، اسلامی رنگ میں ان کو رنگ دینے کی ضرورت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے، اور مدارس مکاتب پوری قوت کے ساتھ اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، مخالفتوں کے درمیان یہ ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں، نبھائے ہوئے ہیں۔ بھائیو، ہمارا کام صرف اتنا ہے، پڑھانے والے ہیں، کتابیں موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں۔ بھائیو، ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، بوڑھے بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ غریب بھی پڑھے، مالدار بھی پڑھے۔ یہ قرآن امت کے ہر طبقے اور ہر فرد کے لیے نازل ہوا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس کا
کا اہتمام کریں گے، قرآن کے الفاظ بھی سیکھیں گے اور اس کی مراد، اس کے معنی، اس کے مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد حتی المقدور ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنے جان و مال کو، اپنی قابلیتوں کو اسلام کے بچانے اور اسلام کے پھیلانے میں صرف کر دیں گے، اپنی تمام صلاحیتوں کو نچھاور کر دیں گے۔ یہ نبی کا یہی کام ہے، یہی اصل کام ہے۔ باقی کام بھی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا، لیکن کیا کروں، عوام اتنی بے خبر ہے، مجھے نبی کے ایک دوسرے کام کی طرف جمعہ کے بیانات میں توجہ دلانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ طبقہ ایسا ہے اور ماحول اتنا خطرناک ہے بھائیو، ہوا کو بھی کان ہے، دیواروں کو بھی کان ہے۔ میرے اشاروں کو تم سمجھو گے نہیں، میرے اشاروں کو تم سمجھو گے نہیں اور میں کھل کر بولوں گا نہیں، میرے اشاروں کو ہی سمجھنے کی کوشش کرو، اگر نہیں تو تم تنہائیوں میں مل کر اس امت کے کرنے کا اصل کام کیا ہے وہ معلوم کرو۔ امت اس وقت دو راہوں پر کھڑی ہوئی ہے بھائیو، امت کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے، امت کو اس وقت جو ہے وہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، امت کے نوجوانوں کو، بچے بچیوں کو ارتداد کی طرف جانے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اور یہ امت جہنم میں گرنے جا رہی ہے، پکڑ پکڑ کر ان کو جنت کے راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا اس وقت کا کام ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔